چوتھی چیز نہایت اہم ہے، سمجھنے کے قابل ہے، وہ کیا ہے کہ یہ حج ایسا ہو کہ اس میں گناہ کوئی نہ ہو، اللہ رب العزت کی نافرمانی کوئی نہ ہو۔ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے نافرمانی کریں یہ بھی اچھی بات نہیں، یہ بھی بری بات ہے۔ اللہ کے گھر جا کے، حرم میں جا کے بھی نافرمانی کریں یہ تو انتہائی بری بات ہے۔ تو حاجی کو چاہیے جیسے ہی یہ حج کا ارادہ کرے اور اپنے وطن سے نکلنے کا ارادہ کرے، پکا عزم کرے کہ واپس اپنے ملک آنے تک، اپنے گھر آنے تک میں اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، نبی کی سنت کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر انسان اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، یا یہاں تربیت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے اتنے گناہ کروا دیتا ہے۔ حرم کی پاک زمین کے اوپر انسان کا حج تو ہو جاتا ہے، حج مبرور سے بیچارہ محروم ہو جاتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد ایسا حج جس سے سیدھی جنت ملتی ہے، یہ محروم ہو جاتا ہے۔ کون کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ مختصراً اس کا ذکر ہو جائے۔ غیبت، جہاں چند لوگ بیٹھتے ہیں تیسرے کی بات اور غیبت شروع۔ غیبت کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کا حج مبرور نہ رہا تو ارادہ کریں گھر سے نکلنے سے لے کے واپس آنے تک ہم نے کسی غائب کی، تیسرے بندے کی بات ہی نہیں کرنی، ہمت کرنی پڑے گی۔ دوسری چیز نگاہوں کی بد پرہیزی۔ یہاں جس کو عادت ہے نامحرموں کو دیکھنے کی، اسکرین کے اوپر، بازاروں میں، شادیوں میں، گلی کوچوں میں، پارکوں میں، یہاں اس کی عادت ہے نامحرم کو دیکھنے کی، بغیر اس کے دن نہیں گزرتا، تو وہاں تو پھر پوری دنیا کا حسن موجود ہوتا ہے۔ وہاں جا کر، اللہ کے گھر میں جا کر جب اللہ کے غیر پر نظر ڈالتا ہے، حج مبرور ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت نہایت ضروری، یہیں سے انسان اللہ سے مانگے، ارادہ کرے گھر سے حج کے لیے نکلا، واپس آنے تک نافرمانی نہیں کرے گا اور کسی قسم کی بد نظری نہیں کرے گا، تو اس سے بھی انشاءاللہ حج مبرور مل جائے گا۔ تیسری چیز ساتھیوں کو تکلیف دینا، ایذا رسانی، یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ خاص طور سے حجر اسود کے پاس طواف شروع اور ختم ہونے کے موقع پہ مینا مزدلفہ میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو بعض ایسے موقع آ جاتے ہیں دھکا کے، کسی اور چیز کے، کہ لوگوں کو تکلیف کا پہنچانے کا ذریعہ انسان بن جاتا ہے اپنے غصے، طبیعت یا عدم برداشت کی وجہ سے۔ تو کنٹرول اپنے اوپر رکھنا ہے، تکلیف لوگوں کو نہیں پہنچانی۔ اس کے علاوہ کبھی انسان جھگڑا کر لیتا ہے تو یہ جھگڑے سے بھی حج مبرور انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور بات جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے بے پردگی۔ بد نظری الگ ہے، بے پردگی الگ چیز ہے۔ بہت ساری مستورات جو یہاں سے جاتی ہیں وہاں پردہ نہیں کرتی ہیں، حرم کے اندر بھی بغیر برقعے کے طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ بعض کا تو لباس ایسا ہوتا ہے کہ جسم جھلک رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں پہنچ کے بھی اللہ کی نافرمانی، حج مبرور گیا، کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور بعض جگہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے گروپ لیڈرز ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، ان کے 100 200 150 جو حاجی ہوتا ہے ان سب کو جمع کر لیتے ہیں، ایک کمرے میں 4 6 8 لوگوں کو ٹھہرانا ہوتا ہے، تو مختلف کپلز کو، کوئی کسی جگہ کا ہے، کوئی کسی جگہ کا ہے، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی محرم کا معاملہ نہیں، ان سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو 20 25 دن 40 دن یہ لوگ ایک کمرے میں گزار رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ غیر محرم ہوتے ہیں۔ کسی وقت کوئی مرد کمرے میں ہوتا ہے، کسی وقت باہر ہوتا ہے، کوئی عورت آگے پیچھے ہوتی ہے، تو مسائل۔ پچھلے سال ہمارے ایک جاننے والے مفتی صاحب تھے، ان کی اہلیہ حج کے لیے گئے، پورا حج وہ پریشان رہے کہ گروپ لیڈر نے ان کو اسی طرح جمع کر دیا کہ کچھ اور لوگ تھے غیر محرم تھے، 2 میاں بیوی یہ تھے، اسی طرح 2 3 جوڑے اور تھے، ایک جگہ جمع کر دیا۔ کہتے ہیں پورا حج ہم نے تکلیف سے گزارا، ہمارا تو پردے کا ماحول تھا، وہاں تکلیف ہوئی، اور صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں، مکہ مکرمہ میں بھی تکلیف رہی، مدینہ طیبہ میں بھی تکلیف رہی، حتیٰ کہ حج کے خاص 5 ایام ان کے اندر منی اور عرفات کے خیموں میں بھی یہی مکس گیدرنگ کا سلسلہ رہا۔ اس بے پردگی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، حج مبرور ہاتھ سے نکل گیا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور گناہ جو بہت زیادہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے وہ ہے کھانے کا، پینے کی چیزوں کا ضائع کرنا۔ حاجی تو پرواہ ہی نہیں کرتا کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنے میں، جہاں بوفے سسٹم ہو بس یہ کہتا ہے ہر چیز فری ہے تو مجھے بھی ہر چیز سے آزاد ہو کے کرنا ہے۔ آج کل کیونکہ پیکیجز کھانے پینے کے زیادہ تر ساتھ ہوتے ہیں، اس میں کھانا اور کولڈ ڈرنکس، چائے اور مختلف چیزیں مستقل دی ہوتی ہیں کہ جتنا مرضی استعمال کریں، کچھ لوگ آئس کریم بھی دیتے ہیں، اس میں لوگ بہت ضائع کرتے ہیں۔
کہ جی تو ہمارے ساتھ کمپلیمنٹری ہے، سب فری ہے. وہ بھائی فری تو ہے لیکن اللہ رب العزت نے تو حساب لینا ہے. تو کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع نہ کریں. مختلف ٹیسٹ کے وہاں کھانے ہوتے ہیں، پہلے تھوڑا سا نکال کے انسان چیک کر لے، مزہ آ رہا ہے، موافق ہے تو لے لے، دوبارہ اور نکال لے، نہیں تو چھوڑ دے. بے پناہ طور سے حاجی جو ہے کھانے کا ضیاع کرتا ہے. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے پڑا ہوا تھا. امی عائشہ اندر موجود تھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ عزت والی چیز کی عزت کر لیا کرو. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ناقدری کی وجہ سے جب کسی سے نعمتیں واپس لے لیں تو اسے دوبارہ پھر مل جائیں. یعنی ہم اگر عزت نعمت کی کھانے پینے کی چیزوں کی ناقدری کریں گے، خدا نہ خواستہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہمارا رزق ہم سے لے لیا گیا، چھین لیا گیا، کم کر دیا گیا، تنگی میں مبتلا کر دیا گیا، تو یہ چانس کم ہے کہ دوبارہ یہ نعمت ملے. یعنی جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. تو چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ پورے حج کے سفر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو.